اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جلسے میں اور پچھلے پروگرام میں کہ میں آنے والے پروگرام میں بھی اور جلسے میں بھی ان چیزوں کو بیان کروں گا جن سے انسان کے رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے 3 چیزوں کو بیان کیا جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز تھی تقوی الہی، دوسری چیز تھی صلہ رحم، تیسری چیز تھی استغفار اور توبہ۔ اور آج مجھ کو 3 اور چیزیں بیان کرنی ہیں جو قرآن اور حدیث سے روشن ہیں اور واضح ہیں کہ ان کے ذریعے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز ان 3 چیزوں میں جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ ہے حرص اور لالچ کو چھوڑ دینا، خدا پر توکل کرنا۔ چونکہ حرص اور لالچ صفات اخلاقی میں بدترین صفت ہے اور رزق خدا کی طرف سے تقسیم شدہ ہے۔ جو انسان کی تقدیر میں روزی لکھی ہوئی ہے وہ روزی اس تک پہنچ کے رہے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترک الحرص یزید فی الرزق، لالچ اور حرص کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ دوسری اہم چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، خانوادے کے ساتھ خوش خلقی۔ چنانچہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، من حسن برہ بأہل بیتہ زید فی رزقہ، جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اس کی روزی میں خدا کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسری اہم چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ ہے انفاق، یعنی راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا۔ چنانچہ سورہ طلاق کی 7ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ دیکھو، جس پر روزی تنگ ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرے۔ جب وہ خرچ کرے گا تو اس خرچ کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، روزی دے گا۔ غور کیجئے، یہ اہم چیز ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کو فارسی شاعر نے کہا، ہر چداری خرچ کن در راہ او، ہر چداری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، چونکہ تم نیکیوں کی بلندیوں تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ راہ خدا میں مال کو خرچ نہ کرو۔ تو راہ خدا میں مال جب خرچ کیا جاتا ہے تو یہ راہ خدا میں مال کا خرچ کرنا یہ اس بات کا سبب ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں اضافہ ہو۔ اسی کو سورہ روم میں کہا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ
وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو جو تم سود دیتے ہو اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں میں اضافہ کر رہے ہو، 100 لے کر 105 دے رہے ہو، تو اس کے ذریعے سے لینے والے کے مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، لیکن وہ مال جو بطور زکوٰۃ راہ خدا میں تم دے رہے ہو، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، فاولئک هم المضعفون، یہ اپنے مال کو دن دونا رات چوگنا بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے، سود میں لیا جاتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا اس میں دیا جاتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، دینے سے مال میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سود میں دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ میں فقیروں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، تو یہ سود اور زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ سود میں بظاہر مال بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ میں بظاہر مال کم ہو رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے سود میں مال کم ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں جو راہ خدا میں دی جا رہی ہے اس میں مال بڑھ رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ راہ خدا میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے، اس دنیا میں 2 قسم کے حیوانات ہیں۔ کچھ حیوانات وہ ہیں جن کو ہر روز لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، مرغ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ حیوانات ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی راہ میں ہر روز قربان کیا جاتا ہے۔ اور کچھ حیوانات حرام گوشت ہیں جو اللہ کے نام پہ قربان نہیں ہوتے، جیسے شیر، چیتا، بھالو، ہاتھی، گینڈا، روبا، بھیڑیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جن جانوروں اور حیوانوں کو لاکھوں کی تعداد میں ہر روز اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے ان کی نسلوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور جن حیوانوں کو قربان نہیں کیا جا رہا ہے جیسے شیر، چیتا، بھالو، ہاتھی، یہ ہر طرف نظر آتے، ہر گلی میں شیر ہوتا، ہر کوچے میں چیتا ہوتا، ہر روڈ پر بھالو ٹہل رہا ہوتا، لیکن اس کے برعکس ہے، جن حیوانوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا رہا ہے ان کی نسلوں کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل کمیٹیاں بن رہی ہیں، اور ان حیوانوں میں بعض حیوانوں کی نسل منقرض ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بعض کی نسلیں حالت انقراض میں ہے۔ لیکن جن حیوانوں کو اللہ کی راہ میں لاکھوں کی تعداد میں روز قربان کیا جا رہا ہے وہ چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ راہ خدا میں جس چیز کو خرچ کیا جاتا ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس میں ہر روز دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا ہم 1 کے بدلے میں 10 دیں گے، دنیا کے اندر بھی دیں گے، مرنے کے بعد بھی دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔